رات کا پچھلا پہر تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی سستی تھی، جیسے فضا نے اپنی سانس روک لی ہو۔ شہر کے پرانے حصے میں ایک ویران ٹوٹا پھوٹا سا گھر کھڑا تھا، جسے لوگ گرن خاموش کہتے تھے۔ افواہ تھی کہ اس گھر کے اندر سے کبھی کبھی آہیں اور سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں، لیکن کسی نے کبھی کچھ دیکھا نہیں تھا آج تک، کیونکہ آج اس دروازے کو کھولنے کے لیے اذان آیا تھا۔ اذان 27 سالہ جوان، مضبوط مگر اندر سے ٹوٹا ہوا آدمی تھا۔ 3 سال پہلے اس کے والد کا انتقال اسی گھر میں ہوا تھا۔ اس نے تب سے یہ جگہ دوبارہ کبھی نہیں دیکھی، لیکن جب عدالت سے کاغذ ملا کہ یہ گھر اس کے نام ہو چکا ہے، اس نے فیصلہ کیا، بس اب اس سے بھاگوں گا نہیں، آج واپس جاؤں گا۔ گھر سڑک سے دور جھاڑیوں کے بیچ ایک سنسان گلی کے آخر میں کھڑا تھا۔ جب اذان وہاں پہنچا تو بدن میں عجیب سی سرد لہر دوڑ گئی۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، جیسے کوئی اس کا انتظار کر رہا ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی بوسیدہ لکڑی اور نمی کی تیز بو نے اذان کی سانس روک دی۔ فرش چرچرا رہا تھا، دیواروں پر سیاہ بھورے دیبوئی تھے، جیسے پرانی نمی ہو یا شاید کچھ اور۔ اذان نے ٹارچ جلائی، چند قدم ہی چلا تھا کہ اسے ایک سرگوشی سنائی دی، ازا الفن۔ وہ ٹھٹک گیا، دل بے قابو دھڑکنے لگا۔ کون ہے وہاں؟ کوئی جواب نہیں، بس گیاپ سناٹا۔ اذان نے خود کو سمجھایا، یہ وہم ہے، کوئی نہیں ہے یہاں، لیکن گھر جیسے اس کی بات کی تردید کر رہا تھا۔ ہوا اور سرد ہو گئی، ٹارچ کی روشنی کانپنے لگی، اور تلے خانے بیسمنٹ کا دروازہ خود بخود آہستہ سے کھل گیا۔ سیڑھیوں پر ہر قدم چرچراتا تھا، اور نمی سے بھری دیواروں میں ایسی خاموشی تھی جیسے کوئی دیر سے انتظار کر رہا ہو۔ نیچے پہنچ کر اذان کی نظر زمین پر لکھی تحریر پر پڑی، خوش آمدید اذان، پرانے سرخ رنگ میں، شاید یہ رنگ نہیں۔ کمرہ تقریباً خالی تھا سوائے ایک بڑے ٹوٹے آئینے کے۔ اذان نے اس میں جھانکا، لیکن اندر جو موجود تھا وہ اس کا عکس نہیں تھا۔ آئینے میں ایک دھندلا چہرہ، لیکن بالکل سیاہ آنکھیں، اور وہ مسکرا رہا تھا۔ اذان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ میرا وہم ہے، یہی سچ ہے۔ اچانک آئینے کے اندر سے کسی نے زور سے ٹھوکر ماری، دھڑام۔ اذان کی چیخ حلق میں دب گئی۔ وہ پلٹ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپر پہنچتے ہی دروازہ خود زور سے بند ہو گیا۔ رات تیزی سے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اذان نے لاؤنج میں جا کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں بچپن میں اس کا ایک دوست تھا، ایک ایسا دوست جسے صرف وہ دیکھتا تھا۔ امی کہا کرتی تھیں، اذان کو کوئی دوست نہیں، یہ صرف سایہ ہے جو اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اذان ہنسا کرتا تھا، اب نہیں ہنس رہا تھا۔ اچانک دیوار پر لٹکی تصویر نیچے گری اور شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ تصویر میں اس کے والدین تھے، لیکن پیچھے ایک تیسرا چہرہ بھی تھا، کالا، دھندلا، بے پیوپل آنکھوں والا، بالکل وہی جو آئینے میں تھا۔ رات کے 2 بجے ہر کونے سے آوازیں آنے لگیں۔ اوپر چھت سے ناخن رگڑنے کی آواز، باورچی خانے سے ہلکی ہلکی کھٹ پٹ، اور دالان میں قدموں کی چاپ۔ اذان نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر پکارا، کون ہے وہاں؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک بچی کی مدھم آواز، الفابیر، میں ہوں، تمہاری دوست۔ اذان کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی، اس کا فرضی دوست۔ جب وہ دوبارہ لاؤنج میں آیا تو منظر ناقابل یقین تھا۔ سفید کپڑوں میں ایک 8-9 سال کی بچی، فضا میں معلق پیروں کا زمین سے کوئی تعلق نہیں، چہرہ بے تاثر، آنکھیں خالی۔ وہ آہستہ سے بولی، تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ اذان کی زبان لڑکھڑا گئی، تم کون ہو؟ لڑکی کی مسکراہٹ غیر انسانی حد تک لمبی ہو گئی، میں وہ سچ ہوں جسے تم نے برسوں بند کر رکھا ہے۔ اور اچانک وہ غائب ہو گئی۔ اذان بے چین ہو کر لائبریری میں گھسا۔ وہاں والد صاحب کی پرانی ڈائری پڑی تھی۔ اس نے ورق کھولا،
पहली सतर ने इसके सांस रोक दिए। अजान इस घर में कभी अकेला नहीं रहा। सफा पलटा। अजान का दोस्त बच्चा नहीं, साया है। वो अजान को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में करना चाहता है। एक कागज नीचे गिरा। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था। वो सिर्फ एक मौका चाहता है अजान के अंदर आने का। घर ने जैसे एक गहरी सांस ली। हाल के बड़े आईने में अचानक हरकत हुई। अजान ने देखा, इसका अक्स बदलने लगा। चेहरा सिया, आंखें बिल्कुल काले गड़े। और फिर वो अक्स इसकी अपनी शक्ल होकर मुस्कुराया। मैं तुम हूं। अगले ही लम्हे आईना जोर से फट गया और साया बाहर आ गिरा। साया पूरे घर में फैलने लगा। कभी बच्ची, कभी अजान की नकल, कभी वालिद की आवाज में बात करता। अजान को लगा कि शायद ये सब उसके ज़हनी दबाव का नतीजा है। शायद वो फिर वही बीमारी महसूस कर रहा है जो बचपन में थी। लेकिन साया करीब आकर बोला, नहीं अजान, मैं वो तुम हूं जिसे तुमने कैद कर रखा था। मुझे जिंदा रहने के लिए तुम चाहिए। अजान घबरा कर भागने लगा। घर का हर कोना जैसे इसके ज़हन का जाल बन चुका था। साया हर जगह, हर जाविये से झांक रहा था। आखिरकार अजान अपने बचपन के कमरे में पहुंचा। वहां एक पुराना खाकी कागज पड़ा था, बचपन की ड्राइंग। दो बच्चे हाथ पकड़े खड़े, एक अजान और दूसरा काला साया। नीचे लिखा था, मेरा बेहतरीन दोस्त। अजान जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ याद आ गया। बचपन में वो अक्सर किसी से बात करता था। कोई इसे बचाता था, कोई रात को दरवाजे बंद करता था, कोई इसे कहता था, मैं तुम्हारा हूं, तुम सिर्फ मेरे हो। वालिद ने बरसों इस दोस्त से दूर रखा। लेकिन वो साया कभी गया नहीं, बस खामोश बैठा रहा, मुंतजिर अजान की वापसी का। अजान की आंखों से आंसू बह निकले। मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, साया प्यार से बोला। तो फिर मुझे अंदर आने दो। खिड़कियां जोर से खिल गईं। दीवारें कपकपाने लगें। घर कांपने लगा। साया बिल्कुल नजदीक। अजान ने आंखें बंद कीं। दिल धड़क रहा था। फिर अचानक अजान ने चीख कर कहा, तो मेरे ज़हन का जहर है, मैं तुझे अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने दूंगा। साया पीछे हिट गया। एक गैर इंसानी चीख। अजान ने टूटे आईने का टुकड़ा उठाया और साये की जानिब फेंका। सिया धुंध झटके से पीछे गई और घर अचानक खामोश हो गया। सुबह की हल्की रोशनी फैली। अजान घर से बाहर निकला। चेहरा थका हुआ था मगर कदम मजबूत। इसने दरवाजा बंद किया और गाड़ी की तरफ बढ़ा। फिर रुक गया, क्योंकि गाड़ी के शीशे में इसका अक्स इससे आजाद खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, काली आंखों के साथ। वो बोला, मैं वापस आऊंगा दोस्त।